بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 60 70، لیکن غور کرو، حقیقت یہ ہے کہ ان حقائق کو جاننے کے باوجود ابھی تک آپ لوگوں کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ کہ آپ لوگوں کا قرآن پر یقین نہیں؟ اگر یقین ہے تو پھر آپ ابھی تک غلط فیصلہ کیوں کر بیٹھے ہو؟ آپ کی ساری توانائیاں صبح شام رات دن ہر بندہ محنتی ہے، لیکن اس عارضی دنیا کے لیے اور ہمیشہ کی آخرت کو بھلا کے رکھا ہے۔ جبکہ کامیاب وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی، اس دنیا کو کوئی اہمیت نہ دی۔ فرمایا کہ جو یہ فیصلہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، جن کی زندگی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا کے بجائے آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان کی آگے جو طویل نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ کتنی عظمتوں پر مبنی ہے۔ یہ قرآن سے پوچھے۔ اچھا، پچھلے جمعے میں بھی جو ہم نے کافی چیزیں ذکر کی تھی، لیکن جب اس موضوع کو لے کے ہم چلتے ہیں تو وہی چیزیں یہاں پر بھی بیان ہو سکتی ہیں کہ معاملہ وہی ہے۔ قرآن حکیم، اب دنیا تو بہت بڑی ہے، کسی سے والد نے وعدہ کیا ہے، کسی سے والدہ نے وعدہ کیا ہے، کسی سے دوستوں نے وعدہ کیا ہے، کسی سے عزیزوں نے، اپنے اعتماد والے لوگوں نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہو کر مومنوں سے وعدہ کرتا ہوں۔ ابھی اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے کہ آج آپ اس دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، اس کو ترجیح دیتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر تمہیں اچھائیاں عطا کروں گا۔ آج کی نیند پیاری لگتی ہے، لیکن اس نیند سے 1000 گنا زیادہ پیاری نیندیں میسر کروں گا تمہیں۔ آج کے گھر، خزانے، سہولیات، آج کی عزتیں، آج کے منصب، مقام، مرتبے، لیکن فرمایا کہ ان کو اللہ کے لیے قربان بھی نہ کرو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین سے آگے نہ لے جاؤ۔ مال کی طلب کرو، دین منع نہیں کرتا۔ عزت کی تلاش میں رہو، دین منع نہیں کرتا۔ منصب، عہدے، مرتبے، رتبے، درجے، ساری دنیا کی نعمتیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اگلے انبیاء نے بھی دعائیں کیا کی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کی اچھائی مانگی تھی، اور تم بھی بھلے مانگو، بھلے دنیا کے پیچھے محنت کرو، معیوب نہیں ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس دنیا کو آخرت سے مقدم نہ رکھو، اس دنیا کو اللہ کے مد مقابل نہ لاؤ، اللہ پاک سے مقدم نہ کرو۔ اگر آپ مقدم نہیں رکھتے، آپ کی نظروں میں مقدم ترین ذات اللہ کی، آپ کی نظروں میں اگر مقدم ترین معاملہ آخرت کا، تو اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا کی امیری سے، سرداری سے، حسن سے، جمال سے، ان ساری نعمتوں سے اللہ پاک آپ کو بہترین نعمتیں دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اب آئیے اس موضوع کو سننے کے لیے ہم ذرا قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک آیت، ایک ایک اللہ کا حکم گویا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن تو اپنے دل سے پوچھ کہ تو اب تک مجھ پہ اعتماد کر سکا ہے یا نہیں کر سکا؟ میری بات کو یقین سے مان سکا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، آ جا ان چیزوں پہ اعتماد کر لے اور اللہ سے عظیم آخرت کے طالب بن جا۔ اگر نہیں تو بڑے نقصان کی بات کہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ ان طویل سفروں کے مقابلے میں یہ دنیا تو سینکڑوں کی بنتی ہے، سینکڑوں کی سہولتیں کما کے ابدی انعامات کو ٹھکرانا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمایا کہ ساری دنیا میں ایک طبقے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو اس دنیا سے بہتر دنیا عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے جو آخرت کے نام سے آگے دنیا سجا کے رکھی ہے، فرمایا مومنین کے لیے بڑی بہترین ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ فرمایا اس فانی دنیا کے مد مقابل اس دنیا کے طلبگار بن جاؤ، مومن بن کے دکھاؤ، اللہ آپ کو وہ زندگی، وہ دولت، وہ دنیا دے گا، خیر، جو بہتر بھی ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔
انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو اس دنیا کے مقابلے میں وہ دنیا بہت بہتر ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، بہترین بدلہ اور بہترین دنیا اللہ فرماتے ہمارے پاس ہی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، وہ جو زندگی یہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا نہ بہتر ہے نہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جتنا بھی کما لو لیکن محدود مدت کے لیے رہ سکتے ہو، جبکہ وہ خیر وابقا بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا جو مومن بن کے اللہ کے لیے کماتے ہیں ان کے لیے آگے والی دنیا بڑی بہترین ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ دنیا کے لوگ اس چیز کو جانتے ہوتے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان محنتوں کے ذریعے جو آگے والی دنیا کو سنوار رکھے ہو، فرمایا وہ دنیا اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اللہ کے حکامات کو آنکھوں پہ رکھا قبول کیا مومن بن بیٹھے، فرمایا اللہ کا ان کے لیے بہتری کا وعدہ ہے۔ لِلَّذِينَ حَسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، فرمایا جو آج اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جس رب کو نہیں دیکھا اس رب پہ اتنا یقین ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہر خواہش کو ترک کر دیتے ہیں جو اس کی رضا سے ٹکراتی ہے۔ فرمایا لِلَّذِينَ حَسَنُوا الْحُسْنَى، ان کے لیے اس نیکی کا بڑا بہترین بدلہ آگے تیار ہے۔ وَزِيَادَةٌ، بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے ہم ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لِلَّذِي حَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو آج نیکی کے راستے پر چل کر آئیں گے، رب کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اس مختصر سفر کے مقابلے میں اس کے بدلے میں بڑی بہترین عزتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ آگے کی جو زندگی ہے، فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں پر تو خزانوں کے دروازے رب نے کھلے رکھے، کوئی قبیلے کی تخصیص نہیں، کوئی مذہب کی تخصیص نہیں، کوئی معاملہ نہیں، جو آیا اس کو دے دیا۔ یہ فرمایا کہ دنیا کے لیے تو ہم نے پیمانے رکھے ہی نہیں۔ فرعون نے مانگا فرعون کو دے دی، حامان نے مانگا حامان کو دے دی، اور شیطان نے مانگا شیطان کو دے دی۔ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ انا خیر، میں بہتر ہوں اس سے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا گیا، خلقتہ من طین، اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ فخرج، نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر ہماری لعنت ہو، نکل جا، فخرج، چلا جا۔ اب جاتے جاتے شیطان مانگتا کہ فرمایا اس دنیا کو کمانا کمال کی بات نہیں، شیطان نے بھی، اور جتنا راج شیطان کا دنیا میں ہے شاید کسی کا ہو۔ اگر دنیا کی بادشاہی، خزانے، دنیا کا اقتدار، دنیا کی سلطنت مل جانا کمال ہو اور یہی عزت ہو، پھر تو سب سے بڑا معزز شیطان ہے۔ کب سے اس کی حکومت قائم ہے، بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نامور شیطان کے حکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہی دنیا کے معاملات ہوتے تو شیطان بڑا خوش نصیب ہے کہ دنیا ساری اس نے کما لی ہے۔ اور آپ کو بتا رہا تھا کہ فرمایا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کچھ کما کے مطمئن نہ ہو، یہ تو شیطان نے بھی کمائی دی، اللہ نے اس کو بھی دے دی۔ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں، کہا بہتر ہو، میرے حکم کا انکار کیا، جاؤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھی جہنم میں داخل کریں گے اور تیرے ساتھ تیرے پیچھے چلنے والے سب کو جہنم میں داخل کرے گی۔ شیطان نے کیا کہا؟ اَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ میں شیطان تیرے در پر سوال کرتا ہوں کہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے۔ لیکن دنیا کی وہ حیثیت ہے، رب نے فرعون کو بھی دے دی، قارون کو بھی دے دی، حامان کو بھی دے دی، بڑے بڑے فاسقوں فاجروں کو بھی دے دی، بڑی بات ہے کہ شیطان کو بھی دے دی۔ کہا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ، جا ہم نے تجھے ڈھیل دے دی، تجھے موت نہیں آئے گی، تیرے لیے رکاوٹیں کھڑی نہیں ہوگی، راستے ہم نے تیرے لیے کھول دے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک مقرر مدت قیامت کے دن تک
کیوں کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے وہاں کے معاملات الگ ہیں. یہاں تو ہر ایک کو دیا جاتا ہے، جبکہ آخرت والی طویل زندگی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا وہ والی زندگی اس پوری دنیا میں صرف انہی کے لیے ہے جو مومنین ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہاں تو سب کو سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن فرمایا آخرت والی زندگی، آخرت کا عزت والا گھر انہی کو ملتا ہے جو یتقون ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ. فرمایا آخرت والی جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف مومنین کے مقدر میں ہے، ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو لوگ متقی بنے، ایمان والے بنے، جن کے پاس یہ دولت ہے، کوئی خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کی دولت کما لی، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کے خزانے اکٹھے کر لیے، فرمایا سن رکھو ان سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں، ان سے بڑا کوئی امیر نہیں. کیسے اب قرآن کی وضاحت کرتا ہے آخرت کا سفر. فرمایا پوچھو قرآن سے، جس بندے کو زندگی ملی 30 40 50 60 70 سال، لیکن ساری زندگی رب کے حکموں کی اطاعت کرتا رہا، ختم کر دیا اپنے خیالات و ارادوں کو، ذبح کر دیا اپنی خواہشات کو، لٹا کے رکھ دیا اپنے معاملات و مسائل کو، تمام تر تخیلات پر اللہ کی رضا کی رنگت کو طاری کر دیا، مٹا دیا اس نے اپنی انا کو کہ میری مرضی، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا سونا نہیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس بندے کی زندگی نے گویا یہ آواز دی کہ میری نماز بھی میرے رب کے لیے، میری قربانی بھی میری رب کے لیے، میرا جینا بھی میرے رب کے لیے، میرا مرنا بھی میرے رب کے لیے. جس بندے کی زندگی نے یہ آواز دی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اللہ میں سب سے اگر زیادہ ڈرتا ہوں تو تیری ذات سے ڈرتا ہوں، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. فرمایا جن کی زندگی کا طرز و طریقہ یہ بن گیا اتنے بڑے خوش نصیب ہیں. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنہوں نے یہ زندگی بسر کی، آپ کے محلے کے ہیں، آپ کے پڑوس کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے ملک کے ہیں، لیکن جن کے زندگیوں کا رنگ یہ بن گیا، آپ یہ سمجھیں گے کہ آج میرے پڑوسی کو سکرات کے لمحات طاری ہے، آج میرے پڑوسی کو موت کا وقت آ چکا ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ موت بڑا مشکل وقت ہے. آپ کے پڑوسی کو آپ نے جا کے دفن کر دیا، آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ آج ان کو ہم تاریکی والے گھر قبر میں چھوڑے آئے ہیں. آپ یہ سمجھیں گے کہ کل یہ قیامت کے دن اٹھے گا. آپ یہ سوچیں گے کہ بڑے مشکل مراحل ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ کے قرآن نے فرمایا جن کی زندگیوں میں ایمان کی دولت ہے، اللہ پاک ان کا ایسا حامی و ناصر ہے کہ ہر جگہ پر مالک نے ان کو بے خوف بنا دیا ہے. حقیقت پوچھو اگر قرآن سے، ان کے لیے موت بھی انعام ہے. حقیقت ہے اگر آپ معلوم کریں قرآن حکیم سے، قبر میں آپ اس کو سلا کے لائے، قبر نہیں ہے، اس کے لیے انعام ہے، کیونکہ انہوں نے زندگیاں جو کمائی ہیں، رب نے فرمایا ان کے آخرت کے تمام تر دکھ ہم نے اٹھا لیے ہیں. فمن آمن واصلح، جو ایمان لائے، اپنی زندگی کی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. موت سمجھو، قبر سمجھو، قیامت سمجھو، لیکن قرآن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں. ولا هم يحزنون. ان مشکل ترین وادیوں میں سے کسی وادی میں بھی ان لوگوں کو کبھی غم نہیں ہوتا. کئی قرآن حکیم نے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا اور نیکیوں میں لگ گئے، فلہم اجرہ عند ربہ، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اس نہج پر اپنی زندگی کو لے کے آئے، ان کے سارے معاملات و مسائل میں اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، نہ کبھی ان کو خوف ہوگا، نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے. وادی موت میں بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں، قبر کی کوٹھڑی میں بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں. اٹھ کے محشر کے میدان میں ان کو لایا جائے، آسمان پھٹ جائے، ستارے گر جائیں، یہ وہاں پر بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں. پلسرا سے گزرنے کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی نہ غمگین ہے نہ خوف زدہ ہے، وہاں پہ بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہر جگہ پر خوشی ہی خوشی ہے. یہ خوش نصیب ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ پر خرچ کیا مومن بنے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر مال لٹاتے رہے. آگے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو ان مومنین پر اگلے سفروں میں کہیں نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے.
مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہیں رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہیں قرآن حکیم نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہیں مولا کریم نے فرمایا فمن اتقى واصلح ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. رب العالمین فرماتے ہیں سنو جن کی زندگی ہمارے راستے پر آ جائے، دنیا میں تو دکھ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں تو بھوک دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں تو تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا کا سفر ختم ہوا خوف بھی مٹا، غم بھی مٹا، اب ہر جگہ پر اللہ کی رحمتیں ان کے انتظار میں ہیں. اگر آپ کہو موت، فرمایا کہ ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں. کیسے ہوگی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ان کا دوست تو اللہ ہے. کہیں فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اے ایمان والو تمہاری دوستی اللہ سے پکی ہو گئی. کہیں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان جاؤ کہ اللہ تمہارا دوست ہے. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دوستی اللہ سے، اللہ ان کا دوست ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ امیری کی بنیاد پر نہیں، قبیلے کی بنیاد پر نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن بنے متقی بنے اللہ ان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان والے لوگ ان کا تو اللہ دوست ہے. وہیں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، یہ جو سچے پکے مومن بن گئے ہیں ان کا دوست تو اللہ رب العالمین ہے. کہیں فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ، ان کی زندگی ایمان کے راستوں پر آ جائے اللہ ان کا دوست ہے. اب جن کی دوست سے پکی ان کو مرتے ہوئے کیا غم ہوگا؟ جن کا سب سے بڑا دوست رب العالمین ہو، لوگ جا کے چھوٹے سے گھر قبر میں سلا کے آئے، جن کی دوستی رب سے ہو بتاؤ ان کو کیا پریشانی ہوگی؟ قیامت کے دن جب یہ اٹھ کے آ جائیں اور سب سے بڑا دوست اس دن کا مالک ہو، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. جو اس دن کا مالک ہو وہ کسی کا دوست بن جائے تو فرمایا کیا خطرے کی بات ہے. یہ مومن ہے، ان سارے مراحل میں دکھوں سے دور ہے. دکھ زندگی میں دیکھ لیے بس. جو زندگی میں دکھ دیکھتے ہیں یہ زندگی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ لگانے کے لیے ہے، یہ کھیتی ہے، لگاؤ، آگے کاٹنے کے دن ہے. تو کاٹنے کے دنوں میں فرمایا تکلیف کی کیا بات ہے؟ آزمائشیں تو یہاں پر ہے. فرمایا کہ مومنین ان کی آخرت بڑی بہترین ہے. یہ جس ذات کی طرف جا رہے ہیں اس سے تو ان کی دوستی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے. کب یہ مر رہا ہے، قبر میں لیٹ رہا ہے، قیامت میں اٹھ رہا ہے، حساب کے لیے آ رہا ہے، پل صراط سے اس کے گزرنے کی باری آ چکی ہے. دکھ کی کیا بات ہے؟ اللہ سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی. جن کو اللہ کی رضا مل گئی ہو فرمایا ان کے لیے پریشانی کی کیا بات ہے؟ مومن کیسے پریشان ہوگا؟ ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. پھر فرمایا فإن اللہ یحب المتقین. پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین. پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین. پھر فرمایا واللہ یحب المطہرین. پھر فرمایا ویحب المتطہرین. جن سے اللہ محبت کرتا ہو، جو اللہ کے محبوب ہوں، کیا بھلا وہ موت کی وادی میں اپنے محبوبوں کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا خیال ہے دنیا کا؟ قبر کے چھوٹے سے گھر میں اس کا محبوب پریشان سوئے اور وہ دیکھتا رہے. قیامت کے دن مشکل مراحل ضرور ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں فرمایا ان کے لیے پریشانی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. آئیے اس راستے کی طرف. فرمایا کہ یہ بھی بندے ہیں لیکن ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ مومنین ہیں جنہوں نے 10 20 30 سالہ زندگی اس کے راستے پہ لگا دی. فرمایا تم لگاؤ میں محبوب بنا دوں گا. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، حبیب آپ نے کہہ دے تُحِبُّونَ اللَّهَ. وہ لوگ اگر اللہ سے محبت کا ارادہ ہے
تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، مجھ محمد کریم علیہ السلام کے راستے پہ آ جاؤ، زندگی ایسے بسر کرو جس طرح مجھ محمد کریم علیہ السلام نے دیئے۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، وہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کے گناہوں کو دھو کے صاف کر دے گا، آپ کی خطاؤں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کتنے بھی گناہ ہو وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ مومن یہ خوش نصیب ہے، مرتے ہوئے، قبر میں سوتے ہوئے، حشر کے دن اٹھتے ہوئے، حساب دیتے ہوئے، پل صراط سے گزرتے ہوئے، ان مراحل میں اس کو دکھ کی کیا بات ہے؟ اس نے زندگی اللہ کے لیے کھپا دی، جب اس نے قرآن میں اعلان کر دیا جنہوں نے کھپا دی ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، تو محبوب کیسے پریشان ہوگا جب اس کا محب اللہ حکم الحاکمین ہو۔ فرمایا جو مومن بن جائیں وہ کیسے پریشان ہوں گے، ان کے سارے مراحل اخروی سمر جائیں گے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، کہیں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اس کی رضا کے راستے سے چمڑ جاؤ، وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ آپ کا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، سب سے بڑا بہترین مددگار وہی ہے۔ ان آیات کے ذریعے رب العالمین نے اعلان فرما دیا جو ایمان کے راستے پر آتے ہیں، رب العالمین فرماتے میں صرف ان سے محبت ہی نہیں کرتا، ہر جگہ پہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ بھلا بتاؤ جن کے ساتھ رب ہو مرتے ہوئے کیا گھبرائے گا، جن کے ساتھ رب ہو قبر کے چھوٹے سے گھر میں سوتے ہوئے کیا گھبرائے گا، جن کے ساتھ رب العالمین کی ذات ہو بلا محشر کے میدان میں آتے ہوئے یہ کیسے گھبرائیں گے، جن کے ساتھ رب ہو بلا حساب دیتے ہوئے یہ کیسے پریشان ہوں گے۔ فرمایا رب کی ذات ان کے ساتھ ہے اور ہر جگہ پر رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، انہی کو رب کی رحمت نصیب ہونی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مومن ہیں اللہ کی رحمت ان کے بالکل قریب ہے۔ والمومنون والمومنات، نہ قبیلے کی شرط ہے نہ زبان کی شرط ہے، کیوں خام خواہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، کبھی اس فرقے میں گھس جاتے ہو، کبھی اس فرقے میں گھس جاتے ہو، کبھی اس جماعت میں پڑ گئے کبھی اس جماعت میں پڑ گئے۔ 30 پاروں نے تو راستہ ایمان کا دکھایا، راہ مستقیم کا دکھایا، راہ راست کا دکھایا، محبت خداوندی کا دکھایا، محبت محمد عربی علیہ السلام کا دکھایا۔ ساری قرآنی آیات پڑھنے کامیابی کا راستہ ایک ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے اس کو بھلا کے کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی اس سے بنا رہا ہے، کوئی اس سے بنا رہا ہے۔ سب سے بڑا عالمگیر کتاب قرآن حکیم آواز دیتا ہے بناؤ اپنے رب سے، بنا کے رکھو حکم الحاکمین سے، جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو محمد کریم علیہ السلام سے، رحمت للعالمین کے راستے پہ آ جاؤ، ایمان کی ادائیں پیدا کرو۔ کیوں پوچھتے ہو کسی سے؟ قرآن گواہ ہے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا سارے جہان میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مومن ہیں اللہ کی رحمت ان کے بالکل قریب ہے۔ پھر فرمایا والمومنون والمومنات، ایمان والے چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اولیاء آپس میں دوست ہوا کرتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جہاں بیٹھتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نہیں کہتے کہ جیسے مولوی کہے گا ویسے کروں گا، جیسے مفتی کہے گا ویسے کروں گا، میں تو اس کا معتقد، میں تو اس کا معتقد نہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، انہوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں اللہ حکم الحاکمین کی اطاعت کے لیے، انہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی ہے رحمت للعالمین کی تابعداری کے لیے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، جو رب سے جڑ گئے، رب کے رسول سے جڑ گئے، فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، جن کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی۔ قرآن ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان کو رب اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا۔ واللہ ذو فضل علی المومنین، جو ایمان والے بن گئے اللہ ان پہ بڑا فضل کرتا ہے، رب العالمین ان پہ بڑا مہربان ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔
اب اتنی ساری آیات گواہی دے کہ مومن اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اب اس کو موت کے وقت کیا پریشانی ہوگی جس کو رب اپنی رحمتوں کے قریب کر دے؟ اس کو کیا تکلیف ہوگی اس قبر کے چھوٹے سے گھر میں؟ جب وہ زندگی دیتا ہے تو اتنے سے انڈے میں بھی مرغی کے بچے کو بڑا صحت و سالم انداز دیتا ہے، ماں کے بطن میں انسان کو بڑی بارونق زندگی دیتا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ اسی مٹی میں اس نے، آپ دیکھیں کبھی مٹی کی کھدائی کریں، چونٹی نکل پڑی، کیڑا نکل پڑا، بڑا حشاش، بڑا بشاش، یہ دنیا کو پیغام ہے جب وہ اپنی رحمتیں کرنے پر آئے تو 10 فٹ نیچے ایک مخلوق کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے، پرسکون بھی رکھ سکتا ہے، اس کی صحت بحال بھی کر سکتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے جو مومنین بن گئے کسی موڑ پر میری رحمت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مومن کیسے پریشان ہوگا جس کو اللہ کی رحمتیں میسر ہوں؟ وہ مومن کیسے آخرت کے مراحل میں دکھ دے گا جسے رب کہتا ہے کہ میری طرف سے مبارک دے دو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی قبیلے کی شرط نہیں، کوئی خاندان کی شرط نہیں، نہ دائیں جھانکو نہ بائیں جھانکو، آ جاؤ اللہ کے در پر، حکم خداوندی کو اپنے گلے میں ڈال دو، محمد کریم علیہ السلام کی تابعداری کے لیے حیاتی وقف کر دو۔ بشارت رب دیتا ہے، مبارکبادی مولا کریم دیتا اللہ کا قرآن، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اس رب کی وفاداری میں حیاتی بسر کر دی، فرمایا طوبیٰ لہم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وحسن مآب، سب سے بڑا بہترین ٹھکانہ ان کے مقدر میں ہے، وبشر المحسنین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایسے لوگوں کو خوشخبری دے، وبشر المومنین وبشر المخبتین، کہیں فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اے محمد کریم علیہ السلام جن کی زندگیاں اس راستے پہ گزرتی ہیں ان کو دے دے خوشخبری مجرب کی طرف سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، سچے مومن بن جائیں فرشتے ان پر نازل ہو کے انہیں خوشخبریاں دیں گے۔ اور جب کتب احادیث کو پڑھتے ہیں مومن کو مرتے وقت بھی خوشخبری ملتی ہے، قبر میں سوتے بھی خوشخبری ملتی ہے، اٹھ کے محشر کے دن آئے تب بھی خوشخبری ملتی ہے۔ اس کے لیے تنگی کے دن یہاں تھے، مالک کو اس نے دے دیے، آگے کے سفر اس نے آسان کر دیے، لیکن دے کوئی قربانی، یہاں کی زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارو۔ وہ میں آپ کو کہہ چکا، وہ کسی حلال چیز سے منع بھی نہیں کرتا، دنیا کماؤ، عزت کماؤ، شہرت، لیکن اس کی رضا کو دیکھ کر تم اس راستے پہ آ جاؤ، وہ کہتا ہے کہ پھر بڑے خوش نصیب ہو، بڑے کامیاب ہو۔ فرمایا کہ مومن کی زندگی کے اخروی مراحل میں موت نہیں ہوتی، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، مرنے والا مر رہا ہے، دنیا دکھ کر رہی ہے، عزیز قریب آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن فرمایا حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو جا رہا ہے اس کی خوشی کی ابتدا ہی آج ہے۔ 50 سال اس کی عمر ہے، کبھی اس کے بعد اس طرف فرشتہ نہیں آیا، لیکن آج موت کے وقت اس کے گھر پہنچ گیا۔ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، جو سچے مومن ہوتے ہیں آخرت تو ہے ہی ان کی، موت کا وقت قریب آیا، قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے روح قبض نہیں کی، سلام علیکم، فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد قرآن گواہ ہے کہ فرشتہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ موت سے مومن کی عزتوں کی ابتدا ہے۔ دنیا میں ان کے پاس تھا جو اس کی ناقدردانی کرتے تھے، بیوی تھی، بچے تھے، خاندان والے تھے، عزیز و اقارب تھے، اب تو وہ سب سے بڑے قدردان کے پاس جا رہا ہے۔ واللہ غفور شکور، ورنہ سب سے بڑی قدردان ذات تو وہ ہے، اب اس کے پاس جا رہا ہے اپنی زندگی کی ادائیں لے کے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اسی موت سے مومن جا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا اکثر ہم صبح کے ٹائم سورہ یاسین چلتی ہے، گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، ہم کبھی ترجمہ سنیں 23ویں پارے کی ابتدا ہے، مومن دنیا سے گیا، ایک اللہ والا دنیا سے گیا، فرمایا کہ دنیا سے جانے کی دیر تھی، جنت میں داخل ہو گیا، اور اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہوا
اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو اس چیز کا پتہ ہوتا۔ انہوں نے جن کاموں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے وہ سب کچھ تو کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چلتا۔ قرآن نے بتا دیا مومن کی زندگی میں موت آئے تو موت نعمت سے کم نہیں، کہ موت تکلیفیں ختم کر کے اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ جس نے نیکی کی، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جو اللہ کی رضا کے راستے پہ چل پڑا، یہاں سے سفر ختم ہونے کی دیر ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس سے آگے بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور اس کی کتابوں میں جاتے ہیں بڑی تشریح ملتی ہے، صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں ہم صاحب بات قائم کرتے ہیں کہ شہیدوں کی روحوں کا سبز پرندوں میں داخل ہونے کا بیان۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا سے اللہ کی رضا کے لئے سر کٹا کے گئے، یہاں سے نکلے رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے، اور جنت کے کسی کونے میں بھی نہیں، ساری انسانیت میں خلق میں جو سب سے اعلیٰ علم والے رحمت للعالمین ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ ایسے عظیم لوگوں کی روحوں کو پرندوں میں داخل کر کے جنتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ جنتوں میں گھومو۔ کئی ایسی حدیث ہیں کہ شہیدوں کے تذکرے بغیر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عام مومنین کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ پاک ان کے ارواح کو جنتی پرندوں میں داخل کر کے جنتوں میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں، گھومو پھرو۔ یہ مومن کی آخرت ہے۔ سمجھو کہ مومن کی آخرت شروع ہوئی، دکھ ختم ہوئے، کافر کی نافرمان کی بدبخت کی آخرت شروع ہوئی، سمجھو تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ مومن جب کل قیامت کے دن، قرآن کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، دن کیسا ہے؟ لمحے بھر کے لئے ذرا قرآن کا جائزہ لے دیدے، سماء انفطرت، صدیوں سے قائم آسمان دا پھٹ گیا آج، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے لمحے بھر میں جھڑ گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، وہ زمین جو متشقق الارض عنہم سراع، ساری زمین پھٹ گئی، کوئی کونا نہیں رہا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کی طرح آج آسمان کی فضا میں یہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کپڑا نہیں پہاڑ۔ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، حبیبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے دن پہاڑ کہاں جائیں گے؟ 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، انہیں کہے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا کے رکھ دے گا۔ دن کا نام ہی ہے قیامت، ٹوٹ گئے رشتے، کوئی کسی کو کام نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، انسان اپنے باپ سے اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اپنی اولاد سے بھاگے گا، جو بصرونہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم، آج یہ نافرمان چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش اس کے بدلے کسی اور کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ چاہتا ہے میرے بیٹے کو میری بیٹی کو، رشتوں کے لیے رحم دلی تو نہیں بڑھکے آج اتنا پتھر دل ہے، کہتا ہے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں ہر چیز کھپانے کے لیے جن کے لیے تیار تھا، آج ان کے لیے کہتا ہے آج ان کو میرے بدلے میں، فرمایا کوئی کسی کو کام نہیں آتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، کوئی کسی کو عذر کام نہیں آئے گا۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج عذر پیش ہی نہ کرو، کسی کو کوئی بات کام نہیں دے آئے گی، لیکن ہاں جو مومن بن کے آئے، مور سے فرشتوں کی سلامیاں، برزخ کا سارا سفر اللہ کی رحمتوں کے سائے میں، اٹھ کے آگئے قیامت کے دن، کسی مفتی مولوی کی بات نہیں، کلام اللہ کے الفاظ ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ پاک اعلان کرے گا کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔
مومنین کو ان کا ایمان فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ قرآن ہے قرآن، فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کا اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا حادثہ بھی مومنین کو نہیں ڈرائے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، محشر کے میدان میں ان پہ فرشتے اتریں گے، ان سے فرشتے ملیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، دنیا ڈر رہی ہوگی، دنیا پسینوں میں ڈوب رہی ہوگی، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن ایسے بندوں کے سامنے فرشتے آ کے کہیں گے یہ دن وہ ہے کہ جن کا آپ سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ سلام قولا من رب رحیم، گھبرانے کس بات کی؟ آج سب سے بڑے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سلام قولا من رب رحیم، مومنوں پر رحیم رب کا سلام ہو۔ آگے معاملات کیا بنتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے فیصلہ کیا بنتا ہے؟ ادخلوا الجنہ، فرشتوں کے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مومنوں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم اليوم، آج آپ کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، اور آج آپ کو کسی قسم کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ کمایا تو سب نے تھا، کسی نے امیر بننے کے لیے، کسی نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے بیٹی کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے دنیا میں عزتیں کمانے کے لیے، لیکن آج جس نے جس کے لیے کمایا کوئی دینے والا نہیں، لیکن جس نے رب کے لیے کمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آج میں دوں گا۔ ایک ایک آیت گویا سمجھا رہی ہے۔ پوچھ اپنے آپ سے، سوچ گہرائی کی، سوچوں کی گہرائی میں گھس جا، اپنے ضمیر کو ذرا ٹٹول کے تو کن کے لیے کماتا ہے، اس دن تیرا معاملہ کیا ہوگا؟ اور جب معاملات کو ذرا آگے لے کے جاتے ہیں تو قیامت ایک دن کا نام نہیں، ایک دنیا کا نام یہاں پہ ایسے جلدی۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ 5000 سال پرانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 10 سال، کہتے ہیں کہ نہیں وہ پرانی تاریخ ملتی ہے فلاں قوم کی، قبیلے کی، 50 سال، 1000 سال، 5 سال، 1000 سال۔ اور یہ بھی قصے کہانیاں ہیں جو ہم تاریخ سیرت پڑھتے ہیں، دنیا اتنی پرانی نہیں۔ ٹھیک ہے مان لی ہم نے دنیا 1000 سال پرانی ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ بتاؤ یہ دنیا بڑی نا، وہ ایک دن بڑا۔ اور جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو قیامت کا دن باقاعدہ ایک ایسا دن ہے جس میں پانی پینے کے لیے بھی کہتا ہے قیامت کا دن۔ وہ سنتے رہتے ہیں محمد کریم، میں حدیث کو حذف کرتا ہوں، موضوع طویل ہوتا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں مومنین کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ دن قیامت کا لیکن حوض کوثر پلایا جا رہا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتے آپ نے نام لیا، آپ نے فرمایا کہ فلاں کے سر پر سونے کا تخت، سونے کا، ان کے سروں پر تاج ہوگا، سونے کے تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہیروں کے تخت لگے ہوئے ہوں گے، عرش کا سایہ ہوگا۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، 50,000 سال کا دن ہے، اور یہ جو سہولتیں کی گئی ہیں یہ منٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پانی لوگ پی رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کو حوض کوثر نصیب ہو گیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور یہ بڑی عزتوں، عظمتوں، رتبوں، درجوں کے ساتھ بیٹھے۔ اب دیکھو قیامت ایک دن نہیں لگتا ہے، دن، لیکن ایک دنیا ہے پوری جس میں حساب و کتاب ہونے گے۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیں کہ فرمایا کہ جن کی زندگیوں میں ایمان ہے، جو اللہ کے لیے کما کر آئے، آج ان کو بدلہ ملے گا۔ اس بڑے دن میں ان کی کمائی کی قدر ہے جو اللہ کے لیے، فرمایا ان کی کمائی ذرے برابر ضائع نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کئی فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ کرو محنت، قرآن کا وعدہ ہے اللہ آپ کو بڑا بہترین بدلہ دے گا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ فرمایا نعم اجر العاملین، سب سے بڑی کمائی ان کی ہے جو مومن بن کے اللہ کے لیے کماتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ انہیں بڑا بہترین بڑھا کے بدلہ دے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا جو ہمارے لیے کما دیں گے ہم اس دن بڑا ان کو بہترین بڑھا چڑھا کے بدلہ دیں گے۔
عند ربہ اجر عظیم، آج محنت کرنے والے اللہ کے ہاں بڑا بہترین بدلہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ فرمایا وَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو ہمارے لیے کماتے ہیں ان کی کمائیوں ہی کی قدر ہے، ان کو ہم بڑا بہترین بدلہ دیں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا بدلہ دیں گے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، قرآن کہتا ہے سب سے بڑا بدلہ ان کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے لیے کمایا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، سب سے بہترین بدلہ ان کو ملے گا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زندگی بسر کی۔ فرمایا آج کسی کی کمائی کی کوئی قدر نہیں، لیکن ان کی کمائیوں کی قدر ہے جنہوں نے اپنے مالک کے لیے کمایا۔ دیکھتے جائیں پورا سفر قرآن نے ذکر کیا، فرمایا یہ زندگی دو، اور جو آخرت کے مقابلے میں سینکڑوں کی بنتی ہے، منٹوں کی بھی نہیں۔ آگے کے معاملات فرمایا وہ سارے میں رحمان اس سچے قرآن میں کہہ دیتا ہوں سارے آپ کو تھما دوں گا۔ اتنے بڑے دن میں عزت ہے، کبھی مومن پہ نظر پڑتی ہے تو اس کے سر پر سونے کا تاج ہے۔ کتب حدیث میں پھر وہ ذات ملتی ہے ایسا چمکتا ہوا تاج کے جس کے مقابلے میں سورج کی چمک کیا ہے۔ کبھی نظر پڑتی ہے تو یہ بڑے بڑے سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، کبھی نظر پڑتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اسپیشلی ان کے لیے سایوں کا اہتمام۔ دنیا ڈوب رہی ہے، دنیا پسینوں میں لت پت ہے، دنیا کی رنگت حوث بگڑی ہوئی ہے، لیکن مومنین ہیں۔ موت سے فرشتوں کی سلامیاں، قبر کا برزخ عالم جنتی سفر، اٹھ کے قیامت کے دن آئے تو اللہ کی طرف سے بڑی مہربانیاں، لیکن آگے مزید بڑا اعلان ہوتا ہے کہ آؤ اب ایسا گھر دے رہے گے جس گھر کی نعمتیں لذتیں کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی۔ فرمایا اللہ آپ کو اسی گھر کی طرف تو دعوت دیتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کسی کالونی، کسی سوسائٹی، آپ کو دنیا میں کوئی کسی ڈیفینس کی دعوت دیتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کام بن گیا، یہ میری رہائش۔ اس رہائش کو آپ کتنے وقت تک رکھو گے؟ آپ نے نہ حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی پرواہ کی، آپ کی آسائشوں سے مزین، سہولیات سے آراستہ یہ رہائش، اب اس میں کتنا ٹائم رہو گے؟ 10 20 30 40 50 سال، پھر تو آپ کے لیے کالی قبر ہے، کالی سی کوٹھڑی ہے۔ اور یہ دین کہتا ہے، کلام اللہ کہتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کہتے ہیں آج بھلے آپ بڑی آسائشوں میں رہو لیکن اپنے مالک کے فرامین کو بجاوری کرو، اللہ آپ کے لیے ایسی محلات پیدا کرے گا جہاں ان کو کبھی رنگت کی ضرورت پڑے گی، نہ ان کی دیواریں کبھی بوسیدہ ہوں گی، نہ آپ کو کبھی نکالا جائے گا۔ آپ کے ذہنوں اور دلوں میں جو شیطان بیٹھا ہے وہ آپ کو عارضی دنیا کی طرف بلاتا ہے، لیکن خود دنیا کو بنانے والا کیا کہتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کو سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت بإذنہ، اللہ پاک اپنی جنت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھاگو اللہ کی بخشش کی طرف، مانگو معافیاں اللہ سے۔ کل کا انتظار نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، صبح کا انتظار نہ کرو، ابھی اللہ کے سامنے گر جاؤ، گناہوں کی معافیاں مانگو۔ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے تلاش میں لگاؤ، وہاں کی رہائش کا سوچو، وہاں کے ڈیفنس کا سوچو، وہاں کی سوسائٹی کا سوچو، جو اتنی بڑی سوسائٹی، اتنی بڑی رہائش ہے، عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں سے بڑی جنت ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو صرف مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہاں کی رجسٹری کے لیے پیسہ نہیں، ایمان چاہیے، وہاں کی رہائش کے لیے دنیا کے نوٹ نہیں، اخلاص چاہیے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے پرہیزگاروں کے لیے رکھ لیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اتنے بڑے دن میں اب مزید اعلان ہوگا کہ مومنین آئیں، جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو لوگ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
رات دن کے بدلنے میں غور کرتے ہیں وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، صدیوں سے سلسلے کو چلا رہا ہے، کتنی اس کی قدر کرنی چاہیے، کتنی اس سے محبت کرنی چاہیے، کتنی اس کے حکامات کی بجاوری کرنی چاہیے۔ فرمایا جن کی سوچ یہ ہوتی ہے یہ عقل والے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، سورہ آل عمران کے آخری رکوع ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اس کو پہچاننے والے جاننے والے ہر گھڑی ذکر میں صرف کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کسی چیز کو فضول نہیں جانتے، اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہتے ہیں اللہ تو نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، مولا کریم ہم نے تیرے دین کی دعوت دینے والے سے دعوت سنی، فآمنا، ہم اس پہ پکا ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک بنا، نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دے۔ یہ پکارتے رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان کے لیے اس دن بڑا اعلان ہوگا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے ان دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ آگے مولا کریم نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو کوئی فرق نہیں، ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا فالذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا یا گناہوں کو چھوڑا اور مالک کو خوش کرتے رہے، فرمایا لو کفرن عنہم سیئاتہم، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد اگر ان سے کچھ گناہ ہوئے تو ہم وہ معاف کر دیں گے۔ وَلَوْدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، آج ان کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیں گے۔ ثوابا من عند اللہ، انہیں کہا جائے گا تمہاری زندگی کی کمائی کا ثواب اور بدلہ ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب واللہ عنده حسن المآب، سب سے بہتر بدلہ اللہ کو دینا آتا ہے۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ لا يغرنك الذین کفروا، اے حبیب، اے مخاطبین، اے قرآن کو سننے والوں، آپ کو وہ لوگ کبھی تعجب میں نہ ڈالے جو اللہ کو بھلا کے بڑی نعمتیں بڑے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا متاع قلیل، اللہ کو چھوڑ کے جو جتنا کما رہے ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد یہ بیچارے ان قریب جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ وبئس المہاد، فرمایا جہنم یہ سب سے بری جگہ ہے، اس سے جو بچ گیا قبر سے لے کے موت سے لے کے قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں اللہ کی جنتوں کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، فرمایا کہ سب سے بڑا خوش نصیب یہی ہے جس نے دنیا میں اپنا ایمان بچایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رسول کی باتوں کو آنکھوں پہ رکھنے والا، زندگی میں عمل کرنے والا، رب رسول کا قدر کرنے والا، فرمایا کل قیامت کے دن ہم اتنی نعمتیں دینے کے بعد آخر میں کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو دنیا میں مومن بنے، اللہ رسول کی بات کی قدر کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، آج یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، یہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑا بہترین بدلہ ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، یہ اللہ کی طرف سے اسپیشلی انعام ہے ان کے لیے جو دنیا میں مومن بن کر رہے۔ زندگی ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتے تھے لیکن رب نے درجہ یہ دیا کہ جنت میں آج ان کے سامنے ہے۔ کیا ہوئی تشریح آیت کی؟ انبیاء ساتھ ہیں، ادھر نظر پڑتی ابراہیم علیہ السلام، ادھر نظر پڑتی موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، انبیاء کی جماعت۔ صدیقوں پہ نظر پڑتی صدیق اکبر جو امت کے گئے آج ان کے ساتھ ہیں۔ زندگی تذکرہ سنا تھا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، شہید کربلا کا، دیگر شہداء کا، خیبر کے، خندق کے، احد کے، حنین کے شہداء، آج یہ ان شہیدوں کے ساتھ ہوں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ دنیا میں شاید اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا لیکن اس نے زندگی آج با مقصد بسر کیے، آج شہید کربلا کے ساتھ یہ جنت میں گئے، آج دیگر صحابہ کرام دیگر شہیدوں کے ساتھ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ یہ احساس کن کے لیے ہے، یہ کن کی آخرت ہے، یہ کن کی عاقبت ہے جو آج اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں،
جو رب کی قدر کرتے ہیں، رب کے حبیب کی قدر کرتے ہیں، قرآن کی قدر کرتے ہیں، سنت رسول اللہ کی قدر کرتے ہیں، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کہیں مولا کریم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنتی جنتیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ابتدا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کسی سے کسی نے وعدہ کیا، کسی نے کسی سے وعدہ کیا، لیکن فرمایا کہ آپ میں سے جو مومن ہیں، آج جنہوں نے مومنوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے ہیں، ان سے سب سے بڑی ذات اللہ کی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جو سب سے زیادہ سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جس کی بات بھی سب سے زیادہ سچی ہے۔ پھر آگے یہ قرآن ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جو کتاب بھی سب سے زیادہ سیدھی اور سچی ہے اور نازل جس پہ ہوئی ہے، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ذات وہ ہے کہ جن کا ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے ہے، اتنی صداقتوں سے، اتنی امانتوں سے، اتنی جانتوں سے، اتنی متانتوں سے اعلان ہوتا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، جو آج مومن بن گئے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں جنتیں عطا کرے گا۔ وعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، زندگی کھپ گئی ہے جنت کا تذکرہ سنتے سنتے، کبھی کس خطیب سے، کبھی کس مبلغ سے، کبھی کس آیت سے، کبھی کس حدیث سے، لیکن سنو یہ مالک بنائی کس نے کہ کس کے لیے؟ فرمایا مومنین کے لیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب سارے کے سارے انصار تھے یا مہاجر تھے، اور آگے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے نقش قدم پر چلا، جس نے آج اپنے آپ کو مومنین کی قطار میں شامل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا، آگے سے رب بھی انہیں اتنا بہترین بدلہ دے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ آگے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں رب نے تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ، ان کے لیے بڑے پاکیزہ گھر ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، آج سب سے بڑا بادشاہ اعلان کرتا ہے جنتیوں میں تم سے خوش ہوں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ مولا کریم نے فرمایا سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کامیابی اور کامرانی یہی ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہو گئے؟ اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنت الفردوس کا مالک انہیں بنا دیا گیا۔ اور یہ کب تک رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، یہاں سے نہ نکالے جائیں گے، یہاں کی نہ جوانی ختم ہونی ہے، نہ یہاں کی تھکاوٹ ہونی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ یہی رہیں گے۔ کہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا، سورہ فرقان کے اللہ پاک نے مومنین کے اوصاف ذکر کیے اور بڑے پیارے انداز فرمایا رحمان کے بندے۔ کوئی کہتا ہے نا اپنے پیاروں کا اعزاز بڑھانے کے لیے کہ اتنے سارے لوگوں میں میرے کون سے، اللہ نے وہی انداز اختیار کیا کہ اتنے ساروں میں رحمان کے بندے کون سے ہیں جن کے لیے رحمان خود اعلان کرتے کہ میرے ہیں۔ مولا کریم نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی نشانیاں بیان فرمائی، آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، آج یہ دنیا میں صبر کرتے گئے، اللہ کے حکامات کی بجاوری میں جو تنگی تکلیف آتی ہے سہ لیتے گئے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اس دن قیامت کے بڑے دن میں ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور بڑی سلامتیوں کے ساتھ۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ آگے فرمایا کہ آج جو مومن بنے سارے سفر سمر گئے، آخر میں قیامت اعلان کر کے ان کو جس جنت میں بھیج دیا گیا، فرمایا کوئی جان جانتی ہی نہیں کہ جنت میں ہے کیا، مالک نے اس گھر میں کیا بنایا ہے، یہ کیسا گھر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گئے، باقی ساری عزتیں تو ملی لیکن آخر میں قیامت کے دن پھر یہ اعلان ہوا کہ یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے آج بندوبست کیا کل نہیں آج کرنا پڑے گا، آج فکر کرنی پڑے گی۔ جو آج مومن بن بیٹھا، خواہشات کی پوجا سے اپنے آپ کو بچائے رکھا،
حکم خداوندی کی بجاوری کی، حکم رحمت للعالمین کی تابعداری کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، قبر کی عزت، موت کی عزت، قیامت کی عزت، آخر میں اعلان کر کے کہا جائے گا کہ جا، یہ ہماری طرف سے جنت تیری رہائش ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ، کوئی ہم نے قصہ نہیں سنایا، کوئی ہم نے کہانی ذکر نہیں کی، ہم نے خالی گفتگو اللہ کے کلام سے کی جس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ محمد کریم علیہ السلام کی باتیں، ان کی ادائیں، یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہیں آپ عزت کے، عظمت کے، شہرت کے، رتبے کے، درجے کے، دنیا میں جن جن چیزوں کے طلبگار ہیں، کسی اور سے نہیں، آپ اپنے اندر کے قاضی سے پوچھیں، چلو مل بھی گئی آپ کو، یہ کب تک آپ کی رہیں گے؟ یہ رتبے، یہ درجے، یہ احساس جن کے لیے تم رات دن ایک کر دیا، کوئی چیز سے ملنی نہیں، اگر ملنی بھی ہے تو چند مہینوں چند سالوں کے لیے، پھر تو خالی ہاتھ جائے گا، پھر آگے کے لیے کتنا طویل سفر ہے، جب تیرے ہاتھ خالی ہو گئے تجھے کیا ملے گا؟ لیکن اسی جگہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ آج جنہوں نے اپنی زندگیوں میں قربانیاں دی، ان احکامات پر، ان آیات پر، ان حقائق پر غور کیا، دل سے غور کیا، دل سے ان چیزوں کو مان لیا، اپنی زندگیوں میں پیدا کر دیا، سچے پکے مومن بن بیٹھے، یقین جانے قرآن حکیم کی آیات اعلان کرتی ہے ان سے کوئی بڑا عقل مند نہیں، ان سے بڑا کوئی امیر نہیں، ان سے بڑا کوئی سیانہ نہیں، جس نے منٹوں کی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں منٹوں کی ہے، سیکنڈوں کی ہے، جنہوں نے اس کے بدلے میں ایسا طویل سفر اپنے لیے سجا دیا کہ ہر آنے والی عزت پچھلی عزت سے بڑی ہے، تو یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہے مسلمان پہلے یہ سوچ یہ قرآن تھا یا نہیں تھا۔ اگر یہ تو دل سے اقرار کرے کہ جتنی باتیں تھی قرآن تھا، تو جب قرآن ہے تو اب اپنے آپ سے پوچھ قرآن جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ پھر آگے اگلی بات اپنے آپ سے پوچھ، یہ سچی بات تجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ کیوں رب نے اعلان کی ہے؟ یہ کیا مقاصد ہے اس کے اندر؟ یہ مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ مومن سن، سب سے عظیم زندگی اس طرف گیا، میں رب جو 99 ماؤں سے زیادہ تیرا خیر خواہ ہوں، تجھے بتائے دیتا ہوں کہ عزت، عظمت، رتبہ، درجہ میں نے اپنی اطاعت میں، اپنے حبیب کی اطاعت میں رکھ لی ہے، آئیے اس طرف اور ساری عظمتیں پا جائیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ان حقائق کو جان کر، مان کر، رب العالمین ہمیں صحیح نمونے سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔